محمد وآل محمد ہے سو زال اب تک آئی اشک نام آنے کو ہے جوش میں گلے دعا سامنے دل کے سیاہ سے ہی جانے کو فرشتوں ایک دم تھم جاؤ پھر کرنا سوال میرا مولا بیتل میرا مولا بیتل ماتم شبیر میں اٹھتا ہے رو کر کون کون دیکھیے کس کس کے سے میں سوال دیکھیے کس کس کے سے میں سوال شے کو پیری میں دکھاتا ہے فلک اکبر کا دام ہو کے رخصت گھر سے نکالے ہیں خواب آنے کو ہے سال ہے 18واں آرس پر سبزہ ہے نمو حسن مٹے جانے کو ہے مرے گے شباب حسن مٹ جانے کو ہے مرے گے شباب قتل کرنے لاتے ہیں کوٹھے پہ مسلم کو لائی وقت آخر ہے لبے وقت آخر ہے لبے آنے کو ہے آنے سو ظالم تک آئی انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا جاگا ہے اندولن بے وطنی کا صدمہ نہیں کچھ موت سے کم بے وطنی کا آفت قیامت ستم بے وطنی آفت قیامت ستم بے وطنی کا کانٹوں کے علم سید سجاد سے پوچھو ایزا
صبر مسلم نشا سے بول ایزائے صبر مسلم نشا سے بول چھو ای سخت دغا خوبیوں نے گھر میں بلا کے سب پھر گئے جن لوگوں کے دعوے تھے وفا کے لاکھوں آیا تو جائے کدھر جان بچا کے آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں یاور نہیں ہمدم نہیں غمخوار نہیں ہے نرغے میں اور کوئی مددگار نہیں نرغے میں کوئی مددگار نہیں ہے سنگ دل سے وہ جفا کرو ستم گر کوٹھوں سے لگانے لگے مظلوم پر پتھر نورانی بدن ہو گیا مجروح سراسر اور سامنے سے منہ پہ لگا ظلم کا اور خان سامنے سے منہ پہ لگا ظلم کا خان کیوں گرنا پڑا ہے فلک کے زمین پر لالے لبے جا بخشے گرے کٹ کے زمین لالے لبے جا بخشے گرے کٹ کے زمین منہ کر کے سوئے چرخ کا شکر خدایا راحت یہ بندے نے جو کچھ ظلم اٹھایا غم یہ ہے کہ دور ید اللہ کا جایا شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے نہ پایا شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے نہ پایا دنیا سے سوئے خود کی کوئی دمے سفر ہے یہاں پر جو کچھ بن گئی کیا ان کو خبر جو کچھ بن گئی کیا ان کو خبر یہ کہتے تھے مسلم کے لائنوں نے خزارہ ایک سنگ سے تھا مصلب مجروح پر مارا ریشور کرے بار میں لہو بھر گیا سارا جب حال یہ پہنچا تو کہاں جنگ گیا یہ پہنچا تو کہاں جنگ گیا آدھا سے تھا دل میں سوارے کو جاگو بشاتا ہے پانی مجھے تھوڑا سا پلا بشاتا ہے پانی مجھے تھوڑا سا پلا فرما کے گردن تو طرف قبلہ جھکائی شمشیر جفاکار نے چمکا کے اٹھائی آواز یہ مخدوم کونین کی آئی مرتا ہے راول میرے بچے کا یوہاں مرتا ہے راول میرے بچے کا یوہاں اس ظلم سے بازار خدا تھے ظالم سرے مسلم پر میرا حاسبہ سرے مسلم پر میرا حاسبہ زہرا نے کئی بار تڑپ کر یہ پکارا کیا دل تھا کہ مطلق نہ ڈرا وہ ستم مارا ظالم نے کئی ضرب میں سرطن سے اتارا بڑھتا ہے جگر اب نہیں گویا ہی گویا بڑھتا ہے جگر اب نہیں گویا ہی گویا لکھا ہے چلا لے کے جو قاتل سر مسلم کوٹے کے دلے پھینک دیا پیکر کوٹے کے دلے پھینک دیا پیکر کوٹے کے دلے تلے پھینک دیا پیکر مسلم پالین
کی چڑھائی ہے سر سے تو آپا قیامت غضب آئی ہے سر سے اور ایک تنہا سے لڑائی ہے سر سے دم لینے کی فرصت نہیں پائی ہے سر سے دم لینے کی فرصت نہیں پائی ہے سر سے مظلوم پائک نر گئے افواج جفا ہے یاد آئے رے میں لوگ تہلوار یاد آئے رے میں لوگ تہلوار زلیج کی نبی عرفے کا دل قتل کا سامان فرید یہ ہوتا ہوں میں آپا قربا شہزادوں کا شاہ کا اللہ نگہبان کرتا ہوں رقیہ کی سفارش مگر احسان کرتا ہوں رقیہ کی سفارش مگر احسان کڑ کڑ کے میرے غم ملا دم اس کا نکل جائے سخے میں سکینہ کے رقیہ میری پل جائے سخے میں سکینہ کے رقیہ میری پل جائے القصہ سر کو ہوئی آدھا کی چڑھائی تو آقا مکہ گر گیا آفت نہیں آئی چلاتی تھی تو آکے دعائی ہے دعائی کیوں کرتے ہو حیدر کے بھتیجے سے لڑائی کیوں کرتے ہو حیدر کے بھتیجے سے لڑائی کیوں لڑنے کو سب آئے ہو یہ کس سے لڑا ہے بیچارہ میرے عذر وفاقے سے پڑا ہے بیچارہ میرے عذر وفاقے سے پڑا ہے یہ سن کے برآمد ہوا وہ نائب شبیر بادل کی طرح چھا گئے سب ظالم بے پیر ہاتھوں میں تلی برچیاں چلوں سے ملے تیر پڑھنے لگے مظلوم بشمشیر بشمشیر پڑھنے لگے مظلوم بشمشیر بشمشیر دیوار پام بوتا اور پام کے اوپر بلواد آجا مزے بنا جام کے اوپر بلواد آجا مزے بنا جام کے اوپر مدت سے سنا تھا جو نہ لے شہ والا یہ سنتے ہی بے ساختہ تلوار کو روکا بس منہ کے پھراتے ہی اجل نے کیا مجرا پرچی تو کلیجے میں جی برچی میں کلیجا پرچی تو کلیجے میں جی برچی پرچی تو کلیجے میں جی برچی میں کلیجا موسوئے نجب کر کے کہا اپنے چچا سے مظلوم بھتیجے کو تیرے مارا دغا سے مظلوم بھتیجے کو تیرے مارا دغا سے کوفے کی طرف چاند چہرے کو پھرایا شیطانیوں نے محملوں سے پردہ اٹھایا اللہ نے مظلوم کا جمال ان کو دکھایا اللہ نے مظلوم کا جمال بیٹھا ہوا تلوار کے نیچے بیٹھا ہوا تلوار کے نیچے نظر آیا باندھ تھی نگاہوں میں صدائے حقیقی یا بات مرو دے دیوارو یا بات مرو دے دیوارو چہروں پر تماچے حرم چہروں پر تماچے حرم ملنے کے لیے ہاتھ رقیہ نے بڑھائے ملنے کے لیے ہاتھ رقیہ نے بڑھائے چلائی کے لو ماں وہ بابا نظر آئے سب کہتے تھے بابا نے وہاں شہر بسائے سب کہتے تھے بابا نے وہاں شہر بسائے نے فرش ہے ناز آئے دیوار کے نیچے بابا تو میرے بیٹھے تلوار کے نیچے بابا تو میرے بیٹھے تلوار کے نیچے کیا روتے ہو لوگوں میرے بابا کو پکارو لے جا کے رقیہ کو پدر پر کوئی وارو زینب بے حسن سے مجھے جلد اٹھا
زینب میں سر سے مجھے یا حضرت عباس مات کو یا حضرت عباس مات کو دلارو پردیس میں مسلم کے یتیموں پر جفا ہے دریا پہ قتل عدو لے کے چلا ہے چھوٹا تو بڑے بھائی کا منہ دیکھ رہا ہے زور اس کو مدد کا نہیں مجمولے بکائے زور اس کو مدد کا نہیں مجمولے بکائے بے رحم کے قابو میں دو نازوں کے پالے ہر سو نگر آئے کہ کوئی آگے بچا لے ہر سو نگر آئے کہ کوئی آگے بچا لے چھوٹے کو بڑا بھائی ہے بڑھ کے بچاتا ہر بار موسم کی طرح بیچ میں آتا رو دیتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا بے ساکھ ایک بار زبا پر یہ لاتا بے ساکھ ایک بار زبا پر یہ لاتا سنو حال غریبوں کا خدا کے لیے دم لے اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم لے اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم لے کچھ گھر میں تیرے چین نہیں پایا ہے توڑا ہے فقط پانی سے پاتا دل کا خدا نہیں کی تیری زوجان تمنا حجرے میں نمازیں پڑھی اور کیا کیا حجرے میں نمازیں پڑھی اور کیا کیا ہم بچے تو اپنی بزرگی پامل کر دستے جگو جگ سے ہوئی اصل کا دستے جگو جگ سے ہوئی اصل کا پوچھے جو آئے ہیں تیرے گھر حجرے میں رہے شب کو بھی بیدار برابر کرتے پھٹیں گے سوکھی چہلی لگی ہم پر تکلیفات چکا چھوڑ سے دھمکا تکلیفات چکا چھوڑ سے دھمکا تکلیفات چکا چھوڑ سے دھمکا جنگل میں رہی بیٹھے ہم روئیں گے ظالم منہ کر کے دے گھر کو نام سوئیں گے ظالم منہ کر کے دے گھر کو نام سوئیں گے ظالم سلطان تھا مظلوم کے بات دمگار دیتے تھے ندا تو جیان اس کو بڑھ گئے یہ جانتے تو ہم کبھی آتے نہ تیرے گھر مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں ماتا مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں ماتا چھوڑوا دے کے پکڑے ہوئے زلفوں کو تو ہے ہمارے بابا نے جو کچھ تو ہمارے بابا نے جو کچھ تو ہمارے بابا نے جو کچھ تو ہے بکھیرے ہوئے وہ مومنہ تھی ساتھ مظلوموں کو ظالم سے جڑاتی تھی وفادار کہتی تھی خدا کے لیے کیا کرتا ہے بازار کہ باؤ بسر
पाँव पसर किसी के बांध दिया बस बस की जमीन अब तो हिली जाती है जालिम जरा मुझे जरा के नजर आती है जरा मुझे जरा के नजर आती है जरा मुझे जरा के नजर आती है साले तू कौन है जालिम नजर आए तुझे क्यों ले देख नबी रोते दरिया पगले से ये सुन के उठा हारी से मैं सितम गए जालिम ने कहा मुझको नहीं खौफ पैगंबर जालिम ने कहा मुझको नहीं खौफ पैगंबर बरादर को बिठा कर सरकार बड़े भाई का जोड़े को दिखा बड़े भाई का जोड़े को दिखा कर सर पास रखा लाश को दरिया में बहाया भाई के गले का जलो खाक पपाया उल्फत बरादर का लहू जोश में आया तब जोड़ गया जब ने कातिल को सुनाया जोड़ गया जब ने कातिल को सुनाया ओ छुए लहू मुझे से तलवार झुका दे लोटो बड़े भाई के लाओ में जो रजा दे लोटो बड़े भाई के लाओ में जो रजा दे लोटो बड़े भाई के लाओ में जो रजा दे मुझे क्या डर भाई के लहू में वो लगा लौटने गिर गए दादा बड़े भाई का ढूंढे बना दादा बड़े भाई का ढूंढे बना तुम तो अभी बैठे हुए थे मेरे बना तुम तो अभी बैठे हुए थे मेरे बना तुम तो अभी बैठे हुए थे मेरे बराबर किसने ये नसीब से उलटते हुए देखा भाई ने गला भाई का करते हुए देखा भाई ने गला भाई का करते हुए भाई ने गला भाई का करते हुए देखा मत सलवात बराए ज़िक्र मोहम्मद वाली मोहम्मद अलैहिस्सलाम एक और बावाज़ बुलंद नारे सलवात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन अबुल कासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन व औलादिहिल मासूमीन अलैहिस्सलाम सलवात पढ़ें बाबा व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन सलवात पढ़ें अरबाब करम हमद है
اس خلاق عالم کی جس نے محمد وآل محمد کے صدقے میں تمام کائنات کو خلق کیا، اور اس کائنات میں ہم اپنی حمد اس مخصوص اثر کی طرف کرتے ہیں جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، کیونکہ ان ایام کی ایک ایک سانس پر حمد خداوندی ہو کہ تیری حمد ہے اور تیرا شکر ہے، کیونکہ اس کی جتنی حمد کی جائے کم ہے، اس کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ کیوں کہ ہم اس کی نعمتوں کا احسان نہیں کر سکتے، اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، ہمارا دامن بہت تنگ ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ فرمان ہے کہ تم کو جب اللہ کوئی نعمت عطا کرے اس کا شکر ادا کرو اور کثرت سے اس کا ذکر کیا کرو، تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اب نعمتیں تو کئی ہیں جن نعمتوں کا شمار نہیں کیا جاتا، مگر دو ایسی نعمتیں ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں جن کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیسی نعمتیں ہم اپنے ساتھ اپنے قلب میں لیے چل رہے ہیں، کیونکہ ان نعمتوں کے بعد باشرف ہو جاتا ہے انسان، اور جب وہ نعمتیں ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے اشرف المخلوقات۔ اگر وہ نعمتیں نہ ہو تو انسان تو ہے مگر اشرف المخلوقات نہیں، کیونکہ شرف سے ہے اشرف۔ تب شرف کسی چیز میں ہو تو اس کو کہیں گے اشرف۔ اب کوئی اشارہ ہو کہ بھئی یہ اشرف ہے، جیسے کہ کل مجھے کہا تھا جب میں نے نامہ کلام بنایا حسین و منی وعنا من الحسین، تب میرے ذہن میں بھی آئی بات، اور ایک برادر ایمانی نے بھی کہا کہ بھائی منی تو ثابت کر سکتے ہیں، حسین و منی وعنا من الحسین بہت طویل موضوع ہے۔ تو میں نے کہا کہ موضوع پر مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے، بس حسین پر گفتگو کرنی ہے، کیونکہ اگر حسین کیا ہے وہ سمجھ میں آ جائے تو پھر اب اس کے بعد ان ایام میں لفظ حسین ہوگا، ہماری آہ ہوگی، کیونکہ اللہ کو دو آوازیں پسند ہے، جیسے کہ میں نے بارہا کہا، ایک واہ اور ایک آہ۔ تو یہ دونوں چیزیں اگر ہمارے پاس ہیں تو اب ہم ہوئے اشرف المخلوقات۔ اگر ذکر علی پر کوئی واہ کر سکتا ہے اور ذکر حسین پر آہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے بات ہوگی۔ جو احادیث سے واقف ہیں وہ یقیناً اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ روایت یقیناً موجود ہے، یہ حدیث یقیناً موجود ہے۔ کل بات چلی تھی سید الشہداء کے اوپر کہ امام حسین کے لیے میں نے کہا تھا کہ اللہ اگر کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین ابن علی پیدا کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے تو اس کو شوق زیارت سید الشہداء پیدا کرتا ہے، کیونکہ حدیث ہے احب اللہ من احب حسینہ۔ یہ ایک حدیث کل میں نے پیش کی تھی، آج ایک حدیث ہے اسی پر گفتگو کرنی ہے۔ وہ حدیث آپ کی بارہا کی سنی ہوئی ہے، اور وہ حدیث پر اگر غور و فکر کریں تو زندگیاں ختم ہو جائیں۔ اس حدیث کا مفہوم ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم اتنے لطف اندوز ہو جائیں کہ سامنے تھی مگر ہم نے غور نہ کیا تھا۔ اب حدیث کیا ہے ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ حسین سب کے ہیں۔ حسین کو اگر آپ غور کریں تو مشیت خدا کا نام حسین ہے، راز کبریا کا نام حسین ہے، قدرت خدا کا نام حسین ہے،
فضل کبریا کا نام حسین ہے، کرم کبریا کا نام حسین ہے۔ حسین وہ ہے جس کے فضائل اگر ابتدا ہوں تو ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے کہ شاعر کہنا شروع کرتا ہے کہ نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے۔ اس عظیم ہستی کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد شاعر نے اس منزل کو آگے بڑھایا تو عجیب انداز سے بڑھایا کہ ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے۔ ہو سکتا اس کو القاء ہو سکتی تھی کوئی اور چیز، مگر یہ دو مصروں کے بعد اس کو جو محمد وآل محمد نے عطا کیا تو یقیناً میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس شاعر کے تحت یہ بتانا چاہا تھا پروردگار عالم نے کہ دیکھو حسین کو کسی نے کچھ بھی سمجھ لیا ہوگا، ان چار مصروں کو پڑھ کے سمجھنا کہ حسین کہتے کسے ہیں، دنیا کے مبالغے میں نہ آنا، کیونکہ دنیا مبالغہ دے گی، کیونکہ یہ حسین جو مضمون میں نے رکھا ہے آپ نے بارہا ذاکرین سے سنا ہے، مگر آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ فضائل بھی پڑھے جائیں کہ انبیاء سرزمین کربلا پر سے گزرتے تو کیا ہوتا، خدا سے مکالمہ کیا ہوتا۔ ابھی وہ پیش نہیں کروں گا، یہ جو دو مصرے میں نے پیش کیے ہیں، نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے۔ اس کے بعد کا جو مصرع ہے انشاءاللہ آگے آپ بہت محظوظ ہوں گے، وہ فرماتے ہیں علی جاوید مقصود صاحب خدا ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے کہ ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے کہ نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے۔ کرم حسین ابن علی کا نام عبادت ہے، تو آپ اس کرم کے سامنے کسی عبادت کو مت لاؤ، کیونکہ حسین کے کرم کو اثرتا پا عبادت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی بارگاہ۔ اب حسین کا کرم کیا کیا ہے، نجات پا گیا فطرس۔ اب حدیث جیسے کہ میں نے کہا تھا اس سے قبل کسی مجلس میں کہ ہمارے شعراء جو تھے وہ بامعرفت تھے، حدیثوں پر نظر رکھ کے شعر کہا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی پوچھتا کہ بھائی یہ بتائیے کہ یہاں آپ نے لکھ دیا ہے نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا، دلیل دیجئے، تو دلیل یقیناً انہوں نے جب مانگی ہوگی دی ہوگی، میرا دل کہتا ہے دلیل تو چاہنے والوں کے پاس موجود ہے، جس کے تحت فرمان ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجا، حسین ہدایت کا چراغ، سفینہ نجات۔ اب حدیث کے لیے جاننے والے بیٹھے ہیں، حدیث یا حدیث سے ملے یا قرآن کی کسی آیت سے ملے، تب یہاں پر مصباح الہدی بھی، سفینۃ النجا بھی، ہدایت کا چراغ بھی ہے۔ تو پہلی منزل میں حدیث بتا رہی ہے کہ جس کو ہدایت چاہیے ہو تو وہ دیکھے کہ حسین کا راستہ کیا ہے۔ اب جو حسین کا راستہ ہے بس اسی پر گامزن ہوتا جائے، ہدایت پا جائے گا۔ کہاں تک ہدایت کی کوئی منزل ہے؟ اب وہ ہدایت جیسے ہی ہوتی ہے تو اب بندہ کہہ سکتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت ہو پھر کہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت نہیں ہوئی اور میں کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم۔ حسین وہ ہدایت کا چراغ ہے، توجہ جملہ رائے گا نہ جائے، حسین وہ ہدایت کا چراغ ہے جو یقین عطا کرتا ہے، ایسا یقین جس میں کسی شک کی گنجائش نہ ہو، ایسا یقین کہ اس یقین کے آگے کوئی ٹھہر نہ سکے، تمام دنیا کا ظلم و ستم آ جائے مگر وہ یقین بندے کو اپنی منزل سے ہٹنے نہیں دیتا،
اس ذات گرامی کا نام حسین ابن علی. اور جب یہ کرم کی ابتدا کا سلسلہ فطرس کا واقعہ آپ نے پڑھا، آپ نے سنا، ایک واقعہ جو میری نظر سے گزرا ذمۃ الثاقبہ میں. جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہا ہے کہ مجھے ایک منزل کی طرف جانا ہے سید الشہداء پہ گفتگو کرتے کرتے، کیونکہ ہمارے پاس کا جو طریق ہو گیا ہے، حسین وہ لو جو اس نے کہا ہے، کیونکہ ہماری مرضی کا نام حسین نہیں، ہم جو سمجھیں گے نہیں، اس نے بتایا ہے کہ حسین کرم کی انتہا کا نام. جہاں پر آ کر باب فلاح بندہ پا جائے اس کو کہتے ہیں حسین ابن علی. اب اسی کے تحت میں نے حسین رکھا ہے، کیونکہ زیارت وارثہ ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے، ہر شب جمعہ پڑھی جاتی ہے. تو میں نے کل بھی کہا تھا، لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعن اللہ امتن فرضیت بے، ظلم کرنے والوں پر بھی لعنت، قتل کرنے والوں پر بھی لعنت، راضی ہونے والوں پر بھی لعنت. اس کے لیے تمہیدی مجالس ہے 5، انشاءاللہ تعالی نتیجہ چھٹی مجلس میں. اب جو کرم کا آغاز ہوا تو فطرس کو کہا کیا تھا جبرائیل نے کہ دیکھو وہ ایک ایسا دن ہوگا جب عرش سے ملائک اتریں گے. کہا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، ملک اتریں گے، تو جب بھی سمجھ جانا کہ تم کو پروردگار اسی دن تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا. اب جب آئی منزل تو فطرس نے جبرائیل سے کہا مجھے لے چلو اس مقام پر جہاں حسین ابن علی ہے. اب جبرائیل نے کہا تو فطرس کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ مجھے حسین کے ہاتھوں سے مس کر دے، حسین کے ہاتھوں سے مس کر دے. مگر تاریخ نے لکھا کہ جھولے سے مس ہوا اور پرواز مل گئی. تو مطلب یہ ہوا کہ حسین کے جھولے میں وہ اثر ہے کہ وہ جھولا دنیا کو شفاعیں تقسیم کرتا ہے. دنیا تو دنیا ہے، فطرس راندہ بارگاہ الہی تھا. تو اب پر ملنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ اب اعلان کرتا ہوا چلا ہے، پرواز کرتا ہوا چلا ہے کہ خداوند عالم نے میرے پروں کو جلا دیا تھا، حسین نے مجھے پھر سے پرواز عطا کر دی. یہ ایک منزل ہوئی. پھر جو منزل ہے دمۃ الثاقبہ کی جو میں نے پیش کی، کہ دمۃ الثاقبہ میں روایت ہے کہ امام حسن امام حسین نے کہا ماں ہم نانا کے گھر جا رہے ہیں. تو شہزادی اطمینان میں ہے. کافی دیر گزر گئی، حسنین آتے نہیں ہیں. تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ فضا بہت دیر ہو گئی، میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا. اچھا، درمیان میں ذہن میں بات آ رہی ہے، اس سے قبل بھی کسی عشرے میں میں نے پڑھا تھا کہ اللہ نے چاہے وہ حدیث قدسی ہو، چاہے وہ حدیث رسالت ہو، چاہے وہ حدیث امام ہو، تو اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے لیے ہمارے لیے معرفت کے زینے پوشیدہ ہیں. بس غور کرنے کی ضرورت ہے. کتنی مرتبہ آپ نے نہیں سنا حدیث قدسی کو مقام و منزلت حسین ابن علی اور حسن ابن علی سمجھنے کے لیے وہ حدیث قدسی کافی ہے جس میں خداوند عالم کہہ رہا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک یا محمد ولولا الفاطمہ لما خلقتکما ولولا الحسن والحسین لما خلقتکم. اگر اے نبی آپ کو خلق نہ کرنا ہوتا تمام کائنات کو خلق ہی نہ کرتا. اگر علی کو خلق کرنا نہ ہوتا نہ کائنات کو خلق کرتا نہ آپ کو خلق کرتا. اگر فاطمہ کو خلق کرنا نہ ہوتا اے میرے پیارے نہ کائنات کو خلق کرتا نہ آپ کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا. اور اگر حسن و حسین کو خلق کرنا نہ ہوتا تو نہ دنیا کو بناتا
نہ آپ کو بناتا، نہ آپ کو خلق کرتا، نہ علی کو خلق کرتا، نہ فاطمہ کو خلق کرتا۔ یہاں پر خدا نے حدیث قدسی رکھی ہے۔ حدیث قدسی کے باطن میں کئی چیزیں ہیں، اس سے قبل بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جانو پہچانو کہ دنیا کی خلقت کی وجہ کا نام حسین ابن علی۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق سے شروع ہوئی بات، لولا الحسن والحسین لما خلقتکم، کچھ خلق کر نہیں کرتا اگر حسن و حسین کو خلق نہ کرتا۔ تب یہاں پر کرم اگر دیکھنا ہو در سید الشہداء پہ آؤ۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا فضا سے کہ جاؤ بابا کے پاس دیکھ کے آؤ کہ میرے شہزادے کر کیا رہے ہیں۔ جیسے ہی رسول اللہ کے پاس آئے ہیں کہا کہ یا رسول اللہ، شہزادی پوچھتی ہیں بہت دیر ہوئی، شہزادے گھر سے نکلے ہوئے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ہم نانا کے پاس جا رہے ہیں، نانا سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ شہزادی کہتی ہیں کہ اب ان کے بچوں کو شہزادی طلب کر رہی ہیں، مجھے لے کے آنے کے لیے کہا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اے فضا، میرے پاس تو حسن حسین نہیں آئے ہیں۔ اب جو روایت کے جملے ہیں اگر وہ پڑھو تو یہیں سے مصائب کا آغاز ہو جائے۔ آگے کی منزل یہ ہے کہ رسول اللہ چلے ہیں، اس طرح چل رہے ہیں کہ رسول اللہ کے چلنے میں تیزی ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند عالم آپ سے کہتا ہے کہ بعد تحفہ درود و سلام خدا کہہ رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، حسن حسین سلامت ہے اور محفوظ ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل، میرے بچے جہاں ہیں وہاں پر مجھے لے چلو۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی رسول اللہ پہنچے ہیں، کیا دیکھا؟ ایک ملک ہے جس کا چہرہ اژدہے کی شکل میں ہے، اس کی زبان میں ایک موتی ہے جو چمک رہا ہے۔ شہزادے آرام فرما رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ تم کو ہو کون اور میرے شہزادوں کے پاس کیا کر رہے ہو، جبکہ میرے شہزادے آرام فرما رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ملک ہوں اور میں نے یہ دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ آپ کے یہ شہزادے جس کے حق میں دعا کر دیں خداوند عالم ان کی دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے حق میں دعا کرے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ جب یہ جاگ جائیں گے تب میں ان سے کہوں گا اب حسنین کی مرضی، وہ جو فیصلہ کریں وہی ہوگا۔ اب وہ ملک بھی انتظار میں ہے، رسول اللہ چاہتے تو اٹھاتے۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ شہزادے خود سے اٹھے ہیں اور اس کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ کو سلام کیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا اے شہزادو، یہ خدا کی بارگاہ سے نکالا ہوا ملک ہے جو عتاب خدا میں گرفتار ہے، عتاب خدا میں گرفتار ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے حق میں دعا کرو تاکہ یہ نجات پا جائے، پھر اپنی اصلی کیفیت میں آ جائے۔ اب تمہارے اختیار میں نے دیا، چاہے تم دعا کرو چاہے نہ کرو، اب تمہارے اختیار میں دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں کہ دونوں شہزادوں نے اپنے ننھے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ اے پروردگارا، تجھ کو ہمارے نانا نبی کی امت اور نبوت کا واسطہ اور تیری توحید کا واسطہ، ہمارے بابا علی کی ولایت کا واسطہ، یہ جو خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کو پرواز عطا کر دے۔ دمت الساکبہ میں لکھا ہے کہ پر آئے تھے، اس نے بھی وہی کہا جو جبرائیل نے کہا کہ خدا نے مجھے عذاب دیا تھا، حسین وہ ہے جس نے اس عذاب سے مجھے نجات دے دی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ تو کرم سب پر کیا، اور کرم کی منزلیں تو یہ کہ رحمت للعالمین نے جب لوح محفوظ پڑھ لیا اور کہا کہ تیرے قسمت میں اولاد نہیں ہے،
اب حسین کہہ رہے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم کیسے اذا شعنا شاء اللہ کی مزراق ہے. کہا کہ نانا میں نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا. کہا کہ حسین قسمت میں اولاد نہیں، دوسرا بیٹا عطا کیا. اسی طرح راہب کو 7 بیٹے عطا کر دیے. تو اب یہ واقعات ہم کو ملتے کیوں ہیں؟ یہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ لوح محفوظ کی تحریروں کو جو بدل دے اس ذات گرامی کو حسین ابن علی کہتے ہیں. تو اب چاہے کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے تم کسی گرفتاری میں ہو، آؤ حسین کے در پر، کیونکہ حسین وہ ہے جو لوح محفوظ کی تحریروں کو بدل دے. اگر بدبخت ہو تو اس کو خوشبخت جو کر دے اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ. بڑی عظیم ہستی کا نام حسین ابن علی. اب یہ تو اولاد دی ہے، اولاد یقیناً نعمت ہے. بیٹا نعمت، بیٹی رحمت. بیٹے دیے 7 بیٹے. یہاں تک نہیں، یہاں تک نہیں، بیٹے دے دیے، پرواز عطا کر دی، ہو گیا. اب اگر غور کریں تو لفظ پیش کر رہا ہوں، جس کی شریعت ممنون ہو اس کو حسین ابن علی کہتے. کیونکہ کربلا میں دین کو حسین ابن علی نے بچایا. زیارت پڑھتے ہیں، اشہد ان لک اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر حتی اتاک الیقین. حتی اتاک الیقین اب ہے فلان اللہ. جملے کا آغاز کہاں سے؟ فوراً نہیں کہہ رہے السلام علیکم یا حسین ابن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ حسین کا نام ہے، وہاں سے شروع ہوتی. اب زیارت نے بتایا کہ دیکھو حسین وہ ہے جس نے شریعت کا تحفظ کیا، حسین وہ ہے جس نے دین کو بچایا. اب دین ممنون ہے تو اب آغاز ہوا کہاں سے؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا وارث علی المرتضیٰ. تمام وارثوں کا ذکر ہے. حسین آدم کا وارث، حسین ابراہیم کا وارث، حسین عیسیٰ کا وارث، حسین موسیٰ کا وارث، حسین محمد کا وارث. تمام انبیاء کی وراثت جس کے اختیار میں ہے اس اختیار کا نام حسین ابن علی. ورثدار انبیاء ہے حسین. اب اس کی دلیل اگر غور کریں تو نجی اللہ نے کشتی بنائی ہے. اب اس کشتی کو، اب جو بھی کشتی پر سوار ہو جائے وہ محفوظ ہو جائے. اب جو سوار نہیں ہوا غرق ہوا اور ڈوب گیا. اب واقعات موجود ہیں. ایک نابینا عورت تھی، آ کے سوال کرنے لگی کہ یا نبی اللہ کشتی تیار ہو گئی؟ کہا کہ نہیں ابھی وقت ہے، تم اپنے حجرے میں رہو، جب کشتی بن جائے گی ہم آواز دیں گے، تم آ جانا، سوار ہو جانا. اب یہ بیٹھی ہے کہ نبی اللہ آواز دینے والے. روایت کے جملے ہیں طوفان آیا بھی، گزر بھی گیا، غرق ہونے والے غرق ہو گئے، غرق ہونے والے غرق ہو گئے، وہ محفوظ ہے. اب پھر آئی ہے، جیسے ہی نوح نے دیکھا پریشان، کہا کہ یہ کیسے بچ گئی؟ حالانکہ سب ختم ہو چکا، نوح کا بیٹا بھی ڈوب گیا، تمام چیزیں ہو گئی، یہ باقی ہے.
तब इसकी बका क्या है वो भी बताया गया कि अब वो जिंदा कैसे रही, तवज्जो रहे, जिंदा कैसे रही। अभी आपके सामने मैंने कहा कि हत्ता अताकल यकीन, अब उसको कहा गया, उसने जब पूछा क्या तूफान आ गया, तो बताया गया तूफान आया भी गया भी, मगर तू महफूज है। तब उसने कहा मैं कैसे महफूज हूं? कहा कि हादिए बरहक पर यकीन ने तुझे महफूज रखा है। तो पता ये चला अगर यकीन हो हादी पर तो चाहे कुछ हो जाए खुदा वल्ले आलम हिफाजत करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। तो हादी हो, उस पर यकीन हो। अब इस यकीन को बताया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। अल्लाह रे यकीन हादी पर, तवज्जो, मैंने वाकया पेश किया है ऐसे ही नहीं, क्यों कि मौलाए कायनात की जिंदगी, हुर को देखा है मेरे मौला ने, कहा है कि तू मेरे बेटे का नासिर होगा। किसने कहा है? हादी ने, हुज्जत ने, कलिमतुल्लाह ने, लिसानुल्लाह ने कहा ये मेरे बेटे का नासिर। कब तक? हुर वहां पर शब आशूर तक, रात का हिस्सा का बेचैनी में, तड़प में। हादी ने कहा था, एक हादी मुंतजर है, हादी ने कहा था हादी मुंतजर है। अब ये उधर तो बेचैनी समझ में आई, हुर बेचैन है। अच्छा, हुर जहां बेचैन है वो भी बेचैन है जो जुल्म को इस तरह से शिद्दत से मैं बता रहा है जिसका जवाब नहीं है। हुर की बेचैनी तो समझ में आई। मेरे मौला जनाब अमीर ने कहा था कि ये मेरे बेटे का नासिर है, तब समझ में आई। उमर इब्ने साद भी कह रहा है कि जाओ देखो हुर अपने खैमे में है कि नहीं। क्या क्यों? कहा कि मुझे देखकर जनाब अमीर ने कहा था तू मेरे बेटे का कातिल, हुर के लिए कहा था तू मेरे बेटे का नासिर। जुल्म पर है, जुल्म पर है, मगर इतना यकीन है कि अली की बात कभी गलत नहीं हो सकती। अब समझो क्यों कहा था मेरे मौला ने माविया मेरे 10 ले ले तेरा 1 दे दे। जुल्म पर रहते हुए इतना यकीन है कि अली ने कहा है बात गलत हो ही नहीं सकती। जाओ देखो हुर है कि नहीं है। आके कह रहा है अच्छा ये एक बार नहीं है, एक मर्तबा कह दिया, बता दिया कि हुर मौजूद है, इत्मीनान में आ गया होगा। रात भर बताती है रिवायत कि रात भर बेचैन और मुस्तरिब रहा और बार बार कहता था जाओ मैं कह रहा हूं देख के आओ हुर है कि नहीं है, ताकि अभी मैंने देखा है हुर मौजूद है। अब वो सोच रहा है अमीर ने कहा था, अमीर ने कहा था। अब यहां पर हुसैन है, अपने खैमे में है। अब हुसैन की मशीयत ने कहा कि अब मेरे बाबा के जुमलों की सदाकत का वक्त है। वहां पे जो बेचैनी है, अब उन जुमलों की सदाकत का वक्त है। इंतजाम क्या हो? इंतजाम किया। इससे पहले भी मैंने कहा था यही जुमले इसी मिंबर से मैंने कहा थे, अर्ज किया था कि देखो मौला ने जो किया है
وہ ہے شریعت. حسین جو بھی کہہ دیں وہ ہے شریعت. حسین نے کہا اولاد ہے برابر. علی نے کہا حسین کا ناصر ہے مگر اس کے لیے راستہ بنایا جائے گا کیونکہ حسین ہے سبیل اللہ تک آنے کے لیے راستہ بنایا جائے گا. اس راستے کے بنانے والے کا نام حسین. اس راستے کے بنانے والے کا نام حسین ہے. توجہ رہے. صبح ہوئی, فجر کا وقت ہوا. اگر حسین چاہتے عباس سے کہتے کہ عباس تم ہو بہو مثل علی ہو, اے میرے بھائی تم پر ناز ہے, میں چاہتا ہوں کہ آج کی اذان تم دو, آج کی اذان تم دو. خول ہے جناب امیر کا مگر صداقت ہونی ہے دین کی. خول ہے علی کا, صداقت ہونی ہے دین کی. اب انتخاب کیا حسین نے کس کا؟ علی اکبر کا. علی اکبر کون ہے؟ کہا شبیہ رسول. شبیہ رسول. نام کیا ہے؟ کہا علی. سن کیا ہے؟ کہا 18 برس. نام کیا ہے؟ علی. سن کیا ہے؟ کہا 18 برس. سورت کس کی ہے؟ محمد کی. کہا سورت نبی کی, نام علی, فاطمہ کا سن. سورت نبی کی, نام علی, فاطمہ کا سن. اس حق کی حقیقت کے لیے حسین نے کہا علی اکبر آج تم اذان دو. اب وہ اذان کرے گی کیا؟ اذان بہت بڑا کام کرنے والی ہے. اگر اذان کو غور سے سنا جائے اور اس اذان میں حیا علی خیر العمل ہو تو اب دلیل بنے گی. آیت الکرسی پڑھنا, گھر جا کر سکون سے آیت الکرسی میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایسا ولی جو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے کے آئے. میں کہوں پروردگار میں نے تیری معرفت حاصل کی ہے علی کے ذریعے, مگر میں کیا کروں؟ کربلا کے میدان میں ایک علی نظر آیا جس کی صورت محمد کی, سن فاطمہ کا. اب اس نے کہا اللہ اکبر, ظلمت سے نکل کے ہو رہا آیا نور کی طرف. اب تشریح ہوئی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. سروات پڑھے محمد وآل محمد کی بات. جو نہر سے نور کی طرف لال اس کو حسین کہتے. اب یہ ہے مصباح الہدی, سفینۃ النجا. اچھا بس آخری منزل ہے, شاید آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے بیٹھ کے. آخری منزل ہے انشاءاللہ مابقی ذکر کل. ہمارے اگر گناہ ہوتے تب یہ حدیث ہے کہ بھائی تم ظہر کے بعد 100 مرتبہ پڑھو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ہے جاننے والے جانتے. اب ایک منزل اور ملی کہ دیکھو تم خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اعتراف پہلے کرنا اور یہ اپنے آپ میں حلف شرعی لینی ہوگی کیا اس گناہ کا میں مرتکب نہ ہوں گا. اب وہ استغفار قبول ہے, گناہ کی توبہ قبول ہے. اب اس ارادے کے ساتھ, اس اطمینان کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے کیا استغفر اللہ ہے ربی واتوب الیہ. دل ہے, آپ کا دل ہے. کبھی اس دل پر بھی غور کریں کہ کیسی کیسی ہستیوں کو اس دل میں آپ سما کے رکھتے. اگر اندازہ ہو جائے کہ اس دل میں کون کون ہے,
اس دل کا احترام اور بڑھ جائے گا. کیوں کہ دل میں حسین کی محبت. اب حدیث نے سہارا دیا. گناہ کے لیے کئی چیزیں ملی کہ یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف. کہا کہ دیکھو ہمارے غم میں ایک آنسو اگر بہ جائے، ایک آنسو بہ جائے تو خداوند عالم تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. اب سوال کرو کہ حسین پر گریہ کرنے کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ ایک قطرہ حسین پر بہانا، ایسی کیا منزلت ہے حسین میں؟ پھر حدیث نے سہارا دیا. امام فرماتے ہیں ہمارے غم و اندوہ میں آہ سرد کا بھرنا، آہ کا بھرنا، امام فرماتے ہیں تسبیح ہے. کیا ہے؟ تسبیح. تسبیح تو دیکھا ہم نے دانوں کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ رے اثر غم سید الشہداء. اب کہا کہ حسین کے غم میں مغموم ہو جاؤ، تمہارا دل تسبیح کرتا رہے گا. ان کے غم میں حزن و ملال. یہ ہے حسین، یہ ہے مصباح الہدیٰ. اب اگر مصباح الہدیٰ کی دلوں میں محبت ہے تو اب ایک اثر ضرور، ہر محبت کا اثر ہوتا. آپ نے تاریخ میں پڑھا انشاءاللہ تعالی، پھر کبھی اس بات پر گفتگو ہوگی. مگر حسین کی محبت کا ایک عجیب اثر، وہ اثر یہ ہے کہ حسین کی محبت جس دل میں ہوتی ہے، آپ نے سنا ہے کہ ماتم کدا، آپ نے سنا ہے غم کدا، آپ نے سنا ہے عزا خانہ. توجہ رہے، جہاں پر محبت سید الشہداء ہوتی ہے اس کے لیے عزا خانہ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے. اگر غور کریں کسی مومن کے ساتھ رہے تو سمجھ میں آئے کہ مومن اپنا عزا خانہ کہاں سجاتا ہے. ایک مرتبہ ہلال محرم کا چاند دیکھا، دل میں عزا خانہ سج گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کیا کیا تصور میں آ گیا؟ صرف ہلال دیکھا ہے، تاکہ جیسے ہی ہلال دیکھا ہے اب اس کی تڑپ بڑھنے لگی. کہا کہ ہائے اس چاند کو میں نے دیکھ لیا جس چاند کو دیکھنے کے بعد فاطمہ سغرا تڑپ رہی تھی. میں نے اس چاند کو دیکھ لیا ہے جس چاند کو دیکھنے کے بعد زینب راہوں میں حسین سے کہہ رہی تھی بھیا میں نے شعبان کا چاند دیکھا، یہ کیفیت میری نہ ہوئی. رمضان المبارک کا چاند دیکھا، یہ کیفیت میری نہ ہوئی. شوال کا چاند دیکھا، میری کیفیت یہ نہ ہوئی. بھیا ذی الحجہ کا چاند دیکھا، میری کیفیت یہ نہ ہوئی. بھیا یہ عجیب چاند ہے، جب جب میں نظر اس پر چاند پر رکھتی ہوں زینب کا دل ٹکڑے ہونے لگتا ہے. ایک مرتبہ حسین نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، کہا بہن یہ چاند ہماری شہادت کا چاند ہے. اجرکم اللہ اجرکم الحسین. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. یہی حق ہے حسین پر گریہ کرنے کا، کیونکہ بڑا غریب ہے میرا مولا. کیونکہ میرے مولا نے کہا نا حسین وہ کشتہ گریہ ہے جس کو رلا رلا کے مارا گیا ہے. تو اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ذاکر فراز ممبر سے کہے آج 2 محرم ہے، آپ تڑپتے جاؤ کہ حسین کربلا میں وارد ہو گئے ہیں. حضرت مسلم کے مرثیے ہوئے ہیں، فرزانان مسلم کے مرثیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ میں اس منزل پر بھی آؤں گا، مگر دل چاہتا ہے، صبح سے میں نے مصائب پڑھے ہیں مگر اس منزل پر خداوند عالم نے ابھی میرے ذہن میں ایک بات ڈالی ہے کہ اگر حسین چاہتے تو زینب سے کہہ سکتے تھے کہ اے زینب یہ میری وعدگاہ ہے. حسین چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ اے بہن یہیں پر میں قیام کرنے والا ہوں. توجہ رہے، بہت روئیں گے آپ. صبح سے آپ نے مراسی میں سنے، اگر اس بات پر غور کر لے
میں نے صبح کی مجلسوں میں کسی میں کہا تھا آپ نے سنا ہے کہ جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میرے مولا نے کہا میری غربت کو یاد کرنا. حسین غریب صرف کربلا میں نہیں، مدینے میں غریب ہے، کربلا پہنچے ہیں حسین غریب ہے. اب اور ایک غربت کی منزل پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ حسین ابن علی کربلا پہنچے ہیں، 6 گھوڑے بدلے ہیں مگر گھوڑے بدلے گئے. ایک مرتبہ حسین سمجھ گئے کہ یہی وہ منزل ہے جو میری وعدگاہ ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا زینب سے کہہ دے کہ یہ میری وعدگاہ ہے. اے بہن میرے وعدے کا وقت آ گیا ہے. اے بہن یہ وہی سرزمین ہے مگر مولا للہ زینب کو مٹی کی خوشبو نہ سنگائے. ایک مرتبہ میرے مولا نے مٹی اٹھائی، خود بھی سونگتے ہیں زینب کو بھی سنگاتے ہیں. جیسے ہی زینب نے سونگی ہے ایک مرتبہ تڑپ کے کہنے لگی بھیا یہ خاک پھینک دو بھیا. کہا کہ بہن کیا ہوا؟ کہا بھیا اس خاک سے تمہارے خون کی خوشبو آتی ہے. اجرکم اللہ اجرکم الحسین. خدا اسی طرح آپ کو گریا کرنا نصیب کرے. عاشور تک یہی عالم رہے، ایک ایک دن گزرتا جائے آپ یہی کہتے ہوئے تڑپتے جائیں. یقین مانے عزادار آپ سے ہاتھ جوڑ کے معروضہ ہے، جو چھوٹے بھائی ہیں ان سے تو میں کہہ رہا ہوں حکم کے تحت، میرے جو ساتھ والے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں میرے برادران ایمان کی جب کبھی 3 محرم آ جائے تڑپنا کہ ایک اور دن آگے بڑھ گیا. شب عاشور جب آئے اپنے گھر والوں کو چاک کرنا. لوگ تم کو دیکھ کر گئے ہائے فاطمہ کا گھر اجڑنے والا. خدا میری ماں بہنوں کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. یہی اثر تھا نا امام رضا غریب علیہ السلام نے جب دیوبل کو کہا میرے جد کا مرثیہ پر. دیوبل کہتا ہے میں اس منزل پر آیا جہاں پر میں نے مصائب سید الشہداء پڑھنے شروع کیے. اللہ جانے دیوبل نے کیا پڑھا ہوگا. شاید دیوبل نے یہ پڑھا ہوگا حسین وہ مظلوم ہے جس کو پیاسا مارا گیا. کوہرام مچنے لگا مستورات امام رضا غریب میں. دیوبل رکا. ایک مرتبہ امام نے کہا رک کیوں گیا؟ کہا کہ مولا کہیں مستورات بے ہوش نہ ہو جائے. امام نے کہا ذکر کو جاری رہا، مصائب کو پڑھتا جا کیونکہ یہ آواز ہے میری جدہ کے زخموں کا مرہم. اجرکم اللہ اجرکم الحسین. مجلس تو ہو رہی ہے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. جناب مسلم کا بھی مرثیہ ہوا، شہزادگان اور مسلم کا بھی مرثیہ ہوا. میں پیش کروں گا مصائب مگر میری نظر میں ایک شعر میں پوری غربت مسلم ہے. بڑا غریب ہے میرا مولا، حسین غریب ہے. مسلم کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگاؤ. تمام مصائب پیش کرنا مقصود نہیں ہے کیونکہ مصائب اگر پیش کیے جائیں تو وقت تجاوز کرے گا، آپ کا وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. اگر میں چاہوں تو تمام مصائب پڑھ سکتا ہوں مگر اب فی الوقت دل چاہتا ہے ایک ہی منزل کا ذکر کروں. آپ کے اگر اذہان پہنچ جائیں جو کوفے کو جا کر زیارت کر چکے ہیں ان کو بار بار خدا کوفے کی زیارت سے مشرف فرمائے. آپ کے ذہنوں میں بام کوفہ لے کے آ جائیں، بام کوفہ لے کے آ جائیں. مسلم نے سلام کر دیا ہے، زخموں سے چور ہونے کے بعد مسلم نے سلام کیا کیا کہہ کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مسلم نے سلام کیا ہے. اثر کیا تھا؟ حسین اپنے مقام سے اٹھے. کہا کہ شہزادی نے پوچھا ہے بھیا اس غربت کے عالم میں کس کو سلام کر رہے ہو؟ میں کہوں مولا حکم ہے نا شریعت کا عورتوں سے تلوار کے زخموں کو چھپایا جائے، عورتوں کو تلوار نہ بتائی جائے. مولا کس لیے آپ زینب کو اپنی انگشت کے درمیان بتا رہے ہیں؟ عجب نہیں آواز آئے آج زینب مسلم کو تلوار کے نیچے دیکھ رہی ہے. ایک دن آئے گا زینب دیکھے گی میں تنہا علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لا رہا ہوں. یہی زینب دیکھے گی کبھی علی اصغر کا لاشا، یہی
زنجیروں پہ میرا لاشا شمع میرے سی اجرکم اللہ اجرکم الحسین. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. اسی طرح گریہ کرنا آپ کو کربلا میں نصیب کرے پروردگار. کربلا جانے کی دعا ان آنسوؤں کے درمیان کر لینا. وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو کربلا جا رہے ہیں. دل تڑپ رہا ہے مولا, اسباب نہیں ہے, جیسے دل اسباب بنا دے تاکہ ہم ہر مخصوصی کربلا میں کریں. آپ نے شہادت سنی ہے نا, اب مصرع پیش کر رہا ہوں. شعر ہے پورا, نوحے کا مطلع ہے. آپ نے سنا کہ مسلم زخموں سے چور تھے, اس کے بعد جب سر کاٹا گیا دارالامارہ پہ لٹکایا گیا. اس کے بعد مسلم کی لاش کا کیا علم ہوا کہ دارالامارہ کی بلندی سے مسلم کے لاشے کو پھینکا جا رہا ہے. مسلم کے لاشے کو پھینکا جا رہا ہے. شعر پھر کسی وقت پیش کروں گا, اب مظلومی پیش کرتا ہوں. یہ تمام مناظر ابو الفضل عباس دیکھ رہے ہیں. ابو الفضل عباس علیہ السلام نے ایک مرتبہ مولا کے پاس آ کر کہا, مولا آپ مشیت اللہ ہے, آپ حجت اللہ ہے, مولا اتنا کر دو کہ چند لمحوں میں کوفہ پہنچ جاؤں, ایسا انتظام کر دو. ایک مرتبہ حسین نے پوچھا, عباس کوفہ جا کے کیا کرو گے؟ کہا میرے بھائی کو باندھ سے زمین پر پھینکا جا رہا, میں جاؤں گا مسلم کا لاشا تاکہ عباس نیچے دیکھو میری ماں فاطمہ مسلم کے لاشے. یاد آئی نا تمہیں فاطمہ صغیرہ, بابا کربلا جائے مجھے تسلیم آپ سب کو میری حرف حرف کا بہت غور سے پڑھنا, بابا کانپتے ہاتھوں سے بابا بابا ہائے کس کس کی شکایت کروں, اللہ اللہ ایک خط بھی تو کسی نے نہیں لکھا, بابا دیکھ حال میرا روتی ہے غربت میری, ہچکی جب آتی ہے ہائے بابا بابا پیار کرنا میری جانب سے علی اصغر
حسین 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 یا علی یا علی عباس صحیح السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا صاحب